میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج اس موضوع پر چند باتیں، چند مدنی پھول عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جتنے بھی بھائی یہاں بیٹھے ہیں سبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عاشقان رسول کا اجتماع ہے، اور نبی پاک سے محبت ایکچولی یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر پیارے آقا سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آج سرکار دو عالم علیہ السلام کے جب کمالات اور نبی پاک کے معجزات کو ہم سنتے ہیں تو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کیسے کیسے معجزات سے نوازا۔ آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمایا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، آقا نے دعا فرمایا تو سورج کو پلٹا دیا، نبی پاک نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تھوڑے سے کھانے پر دم کیا تو وہ زیادہ ہو گیا۔ بہت سارے طویل لسٹ ہے معجزات کی، مگر ان تمام معجزات کو ہم صرف سن پاتے ہیں، دیکھ نہیں سکے۔ سوچئے ان صحابہ کے ایمان کا لیول کیا ہوگا جو اپنی آنکھوں سے نبی پاک کے معجزوں کو دیکھتے تھے۔ آقا دعا فرماتے تھے بارش ہو جاتی تھی، دعا فرماتے بارش رک جاتی تھی۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے، ہم تو سن رہے ہیں، ہم سنتے اتنا مزہ آتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں بھی لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، سب سے بڑا معجزہ کہا گیا۔ یعنی نبی پاک کے بے شمار معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے نا، میں اسی معجزے کی بات کر رہا ہوں جو آج ہمارے درمیان ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کس جگہ کو منتخب کیا گیا کہ جہاں قرآن نازل ہو سکے اور اس طاقت کو، اس ہیبت کو سنبھال سکے؟ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو، نبی پاک کے دل اقدس کو یہ طاقت دی گئی کہ قرآن اس پر نازل کیا گیا۔ اللہ نے میرے آقا کے دل کو، آپ کے سینے کو وہ طاقت دی، پھر قرآن وہاں نازل ہوا۔ اچھا، پھر قرآن آج ہمارے درمیان ہے، اور کیسا زبردست ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کے معجزات دیکھتے ہیں۔ ایک بچے نے شاید 6 مہینے یا 7 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ وہ بچہ عربی نہیں ہے، یہ دنیا کی ایسی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جناب بولی کوئی اور ہو، بولنے والے کی زبان کوئی اور ہو، اور وہ کتاب پوری یاد ہو جاتی ہو۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں دلوں میں قرآن ایسے محفوظ ہے کہ اس کا زبر زیر پیش بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب جو آپ کو بڑی پسند ہو، آپ کتنی بار پڑھ لیں گے؟ 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، 4 بار پڑھ لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے، یار ہے بڑی پسند مگر 3 بار پڑھ لی ہے، بس اب کیا پڑھوں، بوڑھو کتنا اور پڑھوں گا؟ کمال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب 3-4 بار کے بعد مزہ نہیں دیتی، مگر قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 1000 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔
یعنی میں قرآن کی وہ کمالات جو آپ اور میں آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ اعجاز ہے، دنیا میں کہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر صحیح پڑھنے والا اچھا قاری پڑھنا شروع کر دے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کنیکٹیوٹی ہے۔ قرآن کو سمجھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو ٹو وے کانورزیشن ہے، اللہ آپ سے بات کرے اور آپ رب سے بات کریں، اس میں کوئی بیچ میں نہیں ہے۔ جتنی چاہے رب آپ سے بات کرے، آپ تلاوت کرتے رہیں، جتنا آپ کو جی چاہتا ہے رب سے بات کرنے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی بڑے وڈیرے، کسی بڑے سائیں، کسی بڑے منسٹر، کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے بات کرنی ہو تو بیچ میں سیکرٹری چاہیے ہوتا ہے کہ یار صاحب سے بات کرنی ہے، کہ صاحب بہت بیزی ہیں، 2 دن بعد آنا۔ اچھا پھر آنا اتنے بجے، اچھا اتنے بجے بھی آنا، 5 منٹ کی ملاقات ملے گی، اپوائنٹمنٹ بھی ملتا ہے، سیکرٹری بھی بیچ میں، ٹائم بھی لمیٹڈ۔ یہ دنیا والوں سے بات کرنے کا شیڈول اور رول ہے۔ اور جس نے دنیا بنائی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس سے جب بات کرنی ہے کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی پری اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، جب دل چاہے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے بات شروع کر۔ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی تو کسان پیدا نہیں تھا، مگر آج آپ کو بہت ساری فصلوں کے بارے میں معلومات ہوگی، آپ کو بہت سارے کاروبار کے بارے میں معلومات ہوگی، بہت سارے رولز، ریگولیشن، قانون، سب چیزیں پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں سیکھی ہیں آپ نے؟ کیونکہ زندگی کے لیے ضروری تھی۔ بلڈر بیٹھے ہیں، آپ کو سوسائٹی کیسے بنے گی تو قانون کیا ہے، تو سیمنٹ کتنے کی ہے، تو سریا کتنے کا ہے، تو انجینئر سے آپ ملتے ہوں گے، اسٹیل ڈیزائننگ سمجھتے ہوں گے، آرکیٹیکٹ کیا ڈیزائن کرتا ہے، سب سیکھا ہم نے۔ کیوں؟ یہ ہمارے بزنس کے لیے ضروری تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن سیکھنا ضروری نہیں تھا؟ ایک مسلمان کو کیا قرآن سے دور رہنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سارے پوچھیں، ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے؟ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ قرآن پیغام کس کا ہے؟ ذرا مل کر جواب دیں گے۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ پیغام کس کا؟ اللہ کا ہمارے لیے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ بڑا عام ہو گیا ہے۔ پہلے خط لکھے جاتے تھے، اب تو وہ زمانہ ہی چلا گیا، ای میل اور خط اور فیکس، ٹیلیکس، تار، یہ پرانا زمانہ تھا۔ بزرگ بیٹھے ہیں جو ان کو پتا ہے کہ بھائی ٹیلیکس کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے، بھائی تار آئے گا فلاں جگہ سے، پھر وہ ٹرنک کال میں لانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، کسی طرح کوئی بھائی کال بک ہو جائے ہماری، ہمیں باہر بات کرنی ہے۔ اب تو فون ہاتھ میں آ گیا، موبائل ہاتھ میں آ گیا، اب موبائل سے بھی آگے چلا گیا واٹس ایپ، ضروری نہیں فون کرنے کی، میسج چھوڑ دیں اس کو مل جاتا ہے، وہ کرتا ہے ہمیں مل جاتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ باقی دنوں کو چھوڑ دیں، آج صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے ہم نے 2-3 کام کیے ہوں گے، اس میں ایک کام یہ ضرور ہوگا کہ ہم نے اپنا موبائل اٹھایا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ کون کون سا میسج آیا ہے۔ اچھا، پھر اس میسج میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب سے اہم کون سا ہے، امپورٹنٹ، اور کس کا امپورٹنٹ ہم نے مانا ہوگا؟ گھر والوں کا، اچھا کاروباری لوگوں کا، ہمارے کسی کلائنٹ کا، اچھا ہمارے سیٹ کا، جس کی جیسی کیفیت ہے۔ کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا دیکھا ہوگا، کوئی ذمہ دار ہے دعوت اسلامی کا، اس نے اپنے نگران کا دیکھا ہوگا۔ میسیجز ہم اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دینی چاہیے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ دنیا والوں کے پیغام کی اہمیت ہے، اللہ کے پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آپ ساماروں سے سفر پر جائیں، پنجاب چلے جائیں یا بیرون ملک چلے جائیں کاروبار کے لیے، بچوں کے لیے، روزی کمانے کے لیے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو بچوں کی یاد آئے، آپ اپنے بچوں کو ایک بڑا پیارا سا واٹس ایپ کریں، اسے بچوں کے بھی نام لیں، آپ اپنی بچوں کی والدہ سے بھی بات کریں، اپنے ماں باپ سے بھی بات کریں، ایک بڑا خوبصورت سا فیملی کے لیے میسج بنا کے کہ بھائی میں دعائیں بھی دیں اور ان سے پیار بھی دیا اور ان سے باتیں بھی کی، اور اب آپ کو انتظار ہے کہ میری فیملی جب یہ میسج سنے گی تو بچوں کے بھی میسج آئیں گے، میری وائف بھی میسج کرے گی، میری والدہ بھی جواب دے گی، سب کی دعائیں بھی ملیں گی۔ بندہ جب دور ہوتا ہے تو فیملی یاد آتی ہے۔ آپ نے میسج کیا، آپ نے دیکھا کہ ڈبل ٹک ہو گیا ہے، اب تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا پہنچ گیا ہے میسج،
پہنچ گیا ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سب سنیں گے اور رپلائی آ جائے گا. آپ کاروبار میں بیزی ہو گئے، صبح میسج کیا، رات ہو گئی، جواب نہیں آیا. دوسرا دن ہو گیا، جواب نہیں آیا. آپ بولے خیر تو ہے، گھر والے جواب ہی نہیں دے رہے. دوسرے دن آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے فون. گھر والوں نے فون اٹھایا، آپ نے کہا میں نے میسج کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا. گھر والے آپ کو یہ جواب دیں کہ میسج مل تو گیا تھا مگر آپ کے میسج سننے کا ٹائم نہیں ملا. سچ بتاؤ دل پر کیا بیتے گی کہ میں انہی کے لیے پیسے کمانے کے لیے، انہی کے لیے اپنے وطن سے دور کام کرنے کے لیے گیا ہوں. ان کو 2 دن ہو گئے میرا پیغام ملے ہوئے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میرا پیغام سنے اور مجھے جواب دیں. یو فیل اٹ، آپ کو برا لگے گا. کتنے دن میں؟ 2 دن میں. تمہارا پیغام تمہارے گھر والے 2 دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے. اچھا گھر والوں کا تو 2 دن پھر بھی برداشت ہے. جو نوکری کرتا ہو ہمارے یہاں، اس کو تو کرتے کیا ہے، صبح میسج کرتے ہیں بیٹا صبح اٹھ کے یہ سارے کام کر لینا، اور دوپہر کو پتہ چلے کہ اس نے پیغام ہی نہیں سنا تو اس کی تو خیر ہی نہیں ہے کہ نوکری پہ رکھا کس لیے تم کو بھائی. پیغام سننا تھا، بینک میں جانا تھا، یہ کام کرنا تھا، اس کو پیسے دینے تھے، چیک جمع کرانا تھا، ساری ڈیوٹیاں تمہاری لگائی، تم نے پیغام ہی نہیں سنا. کس لیے رکھا تم کو نوکری پہ؟ ڈانٹ پڑتی ہے اس کو چند گھنٹوں کے بعد اگر وہ پیغام نہ سنے. میں آپ کے دل سے سوال کرتا ہوں، 40 سال عمر ہو گئی ہے، یہاں 50 سال والے بھی بیٹھے ہیں یا 30 سال والے بھی بیٹھے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا ہے. اللہ کا پیغام ملا ہوا ہے، ڈبل ٹک ہو چکا ہے، گھر میں سب کے موجود ہے، ریسیوڈ ہے قرآن، مگر اب تک سفید بال ہو گئے میں سے کئیوں کے. قرآن نہ ترجمے سے پڑھا ہے، نہ تفسیر سے پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے. اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یا اللہ بہت بیزی تھا، قرآن مل گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا. تمہیں ایک دن بغیر والے جواب نہ دے برا لگتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ اللہ پوری زندگی میں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، بہت بیزی تھا نا، کاروبار بھی تھا، زمینیں بھی تھی تو بڑے کاروبار تھے، بلڈنگیں بنانی تھی، کھیت چلانے تھے، فیملی کو دیکھنا تھا، دوستوں میں بیٹھنا تھا، کچہریاں لگانی تھی. اللہ قرآن کا ٹائم نہیں تھا. بتاؤ اس کا جواب کیسے دو گے؟ ایسا نہ کرو. اور واللہ جس دن قرآن سے دوستی کر لی نا، جس دن قرآن سمجھنا شروع کر دیا، جس دن قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ کی زندگی کو سمجھے کہ پر لگ جائیں گے، نور علی نور زندگی ہو جانی ہے. کیونکہ قرآن تو رب کا کلام ہے نا، ہر لفظ پر رحمت ہے. قرآن پڑھو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. قرآن کی برکتیں اتنی کہ قرآن ہدایت دیتا ہے، مگر بات یہ کہ ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور بڑا پرابلم ہے، قرآن جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے ہوں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں، میں تو پڑھتا ہوں قرآن. قرآن صحیح بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. قرآن پڑھنا ہے اور پراپر پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، ورنہ قرآن کا فائدہ نہیں ہونا. قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے نا، اس کو عربی میں پڑھنا پڑے گا اور عربی کے سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. قرآن سندھی میں نہیں ہے، قرآن اردو میں نہیں ہے، قرآن پنجابی میں نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے. اچھا عربی جو ہے نا وہ دنیا کی سب سے زیادہ حساس زبان ہے، موسٹ سینسٹیو لینگویج. ایک زبر زیر پیش آگے پیچھے کر دو نا، اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے، اس کا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے. میں بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. امراض قلب، قلب لکھا ہوگا نا آپ نے، وہ ہاسپٹل میں بھی لکھا ہوتا ہے. قلب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے. قاف موٹا کاف، اور اگر اسی موٹے کاف کو پتلا کاف کر دیں، ڈنڈی والا کاف کر دیں، بولنے میں تو وہی لگے گا قلب، اور یہ قلب سنائی تو وہی دے رہا ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، مگر یہ قلب کا معنی بن جائے گا کتا. کدھر دل کدھر کتا، سمجھ رہے بات کو؟ چھوٹا سا تلاوت میں اگر آپ تلفظ کا فرق کریں گے اس کا معنی ہی کہیں اور چلا جائے گا. آپ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، بہت سب کو سورہ اخلاص یاد ہوگی، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے. احد، اچھا فرق کیا ہے؟ احد احد، ہا اور ہا کا بہت تھوڑا سا فرق ہے، مگر معنی پتہ کیا بن جائے گا؟ کہو کہ اللہ احد ایک ہے، احد بزدل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا؟ اس کی نماز اسے برکت دے گی؟ آپ تو رب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں. خدا نہ سمجھو، قرآن پڑھنا ہے
اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے. گھبرائیے نہیں، میں ڈرا نہیں رہا، میں سمجھا رہا ہوں، اور یہ پاسبل ہے بھائی. بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں آتی تھی. کس کس کو موبائل پیدا ہوتے ہی چلانا آتا تھا؟ موبائل سیکھا، سافٹ ویئر سیکھے، 50 چیزیں سیکھ لی، یہ بھی سیکھ جائیں گے. بچوں نے سیکھ لیا قرآن، میں کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ ٹائم ہی نہیں دیا نا، اہمیت نہیں دی، پریورٹی نہیں دی. تو آج بھی سیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے کہ دعوت اسلامی صرف پرابلم نہیں بتاتی کہ جناب یہ بڑا پرابلم ہے، ہم سولوشن بھی ساتھ ہی دیتے ہیں. میں آج سب سے پہلے آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں، ہائی لائٹ کر رہا ہوں، احساس دلا رہا ہوں کہ دیکھو ہم قرآن کے بغیر جی رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. اور اب آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی نے انتظام کیا ہوا ہے. دنیا بھر میں بچوں کے مدرسے آپ نے سنے ہوں گے، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، بڑوں کے مدرسے کہیں نہیں سنے ہوں گے. یہ کمال ہے، یہ ترہ امتیاز ہے دعوت اسلامی کا، اسپیشلٹی ہے کہ دعوت اسلامی نے بڑوں کے مدرسے بنا دیے. اور اس کو ہم نے نام ہی کیا دیا؟ مدرسۃ المدینہ بالغان. بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کیونکہ بڑا آدمی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھے گا، شرم آئے گی اس کو. تو بھائی ہم بڑوں کے مدرسے بنا دیے، اور وہ بھی آپ کی سہولت کے مطابق. وہ رات کو مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، مسجد میں آئیں، 10-15 منٹ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھے، کچھ نہ کریں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں، ان کو سنائیں، اپنی نماز سنائیں، اپنی تلاوت سنائیں. آپ کو جب یہ سیٹسفائی ہو جائے کہ آپ صحیح تلاوت کر رہے ہیں، اب دیکھیں آپ کو تلاوت کیسا مزہ دے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں برکت ہی نہیں ملتی، میں قرآن پڑھتا ہوں وہ چاشنی نہیں ملتی، وہ نور ہی نہیں ملتا. تو بھائی آپ ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے تو کیسے ہوگا؟ آپ صحیح پڑھنا شروع کریں، ہر قرآن کا لفظ آپ کے دل میں نور داخل کرے گا، ہر نماز کا سجدہ آپ کے درجے کو بڑھائے گا. پراپر طریقے سے سیکھ کر پڑھیں نا. اچھا اب بتائیے کیا سائنس نے ہماری مشکل بڑی آسان کر دی ہے. جب ہم ایسی باتیں کرتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے بڑا دین مشکل کر دیا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اتنا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو فرق چلتا ہے. لوگ ہمیں یہ سکھاتے تھے. تو اب ہمیں جو یہ موبائل نے، سافٹ ویئر نے، اپلیکیشن نے بڑا آسان کر دیا. چلو میں آپ کو آپ ہی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. آپ کے موبائل میں پاسورڈ لگاتے ہیں، ساماروں میں پاسورڈ تو لگتا ہی ہوگا نا، کسی نہ کسی ویب سائٹ کا، بینک اکاؤنٹ کا، کوئی نہ کوئی پاسورڈ آپ کے پاس آتا ہے. آپ نے پاسورڈ لگایا، اور آپ نے جو پاسورڈ لگایا ہے مثال کے طور پہ بڑی اے بڑی بی کے ساتھ لگایا ABCD میں، اس کو چھوٹی اے لکھ دیں، بڑی اے کی جگہ چھوٹی اے لکھ دیں، اسمال لیٹر لکھ دیں، کھل جائے گی آپ کی ویب سائٹ. کیوں جناب اے ہی تو ہے، وہ چھوٹا بڑا اے ہے، یہ چھوٹا والا اے ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب نہیں کھلے گا. اچھا ایسا کریں، جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا دیں، صرف ایک نقطہ، کھل جائے گی آپ کی ویب سائٹ. اچھا نہیں کھلے گی، تھوڑا سا تو فرق ہے، نہیں کھلے گی. اچھا ایسا کریں کچھ بھی نہ لکھیں، بیچ میں اسپیس ہی دے دیں، صرف خالی جگہ چھوڑ دیں. اب تو کھل جانی چاہیے. وہی لکھا ہے جو آپ کا پاسورڈ ہے، صرف بیچ میں ایک آپ نے اسپیس دے دی ہے. ہون کی ہوئے گا، اب بھی نہیں کھلے گی. کیوں؟ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب جو لکھا ہے بالکل، جب تک وہ نہیں لکھیں گے پاسورڈ نہیں کھلتا، ویب سائٹ نہیں کھلتی. اتنا بھی نہیں آتا آپ کو؟ ہاں یار واقعی مجھے اتنا نہیں آتا، لیکن میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ میرے رب کے کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی کر لو نا. تمہاری ویب سائٹ تمہارا پاسورڈ جیسا ہے ویسا لکھو گے تو کھلے گا. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں، جیسا رب نے قرآن نازل کیا ہے ویسا پڑھو گے تو ثواب مل جائے گا، ویسا پڑھو گے تو قبول ہو جائے گا. یہی اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہا کو ہا پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا ہے، وا کو وا پڑھنا، زا نہیں پڑھنا ہے، زواد نہیں پڑھنا بلکہ وا پڑھنا. یہ وہی تو عربی کے قاعدے جو میں آپ کو سمجھاتے ہوں. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو پلیز تھوڑا سا وقت دینا ہوگا، تھوڑا ٹائم دے قرآن کو، اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی کیسی آپ کو برکتیں ملتی ہیں. ویسے تو بہت ساری قرآن کی برکتیں اور قرآن کی جس کو کہیے کہ باتیں ہیں، میں لیکن آپ کو آخر میں قرآن پاک کی ایک سورت میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں نا، کہ جس دن قرآن پڑھنا آ گیا اور پھر اس کو ترجمے سے پڑھیں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. تو اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں قرآن امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ ایک کام کریں، اگر واقعی سیریس ہے نا کہ یار میرا دل نماز میں بھی لگے اور مجھے قرآن کا نور بھی حاصل ہو، تو آپ 30واں پارہ 30th پارہ 30واں پارہ جو ہے نا، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2 یا 3 بار پڑھ لیں. زیادہ بار پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے. پورا قرآن پڑھیں، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا کہوں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. آپ صرف 30واں پارہ پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ عموماً الحمد شریف ایک تو سورہ فاتحہ اور 30واں پارہ آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں گے نا، تو عموماً امام صاحب یہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب امام صاحب ان میں سے کوئی نماز پڑھائیں گے یا آپ بھی انہی میں سے پڑھیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے. تو آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا. اور
वल्लाही जब कुरान समझ आएगा ना, आपका दिल नहीं चाहेगा کہ امام صاحب رکوع میں جائیں اور وہ اللہ کی باتیں سنائیں اور ہمیں اللہ کا ذکر سنائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے 30ویں پارے کی، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دن آپ قرآن انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے آپ کو کتنا لطف بھی آئے گا اور کتنا سیکھنے کو بھی ملے گا۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ قاریعہ، ٹھیک ہے، اور یہ چند آیتیں ہیں، مگر اس چند جس کو آپ تلاوت کریں تو 1-1.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کیا پیغام ہے، کس طرح قیامت کا نقشہ کھینچ کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعہ۔ اللہ فرماتا ہے دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قارعہ علماء کہتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے القارعۃ ما القارعہ، دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یہ جو انداز ہے نا قرآن کا بہت خوبصورت ہے، وما ادراک ما القارعہ، خود ہی قرآن ہم سے پوچھ رہے تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ؟ یعنی یہ قرآن کا اسٹائل اور اسلوب ہے کہ جب کوئی اٹریکٹ کرنا ہو کسی کو، تاکید کرنی ہو، سمجھانا ہو، یعنی آپ جب یہ 3 آیتیں پڑھیں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ کچھ بڑی بات آنے والی ہے۔ قرآن بار بار کیوں کہہ رہا ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اور آگے قرآن خود ہی جواب دے گا اس کا، یعنی آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، آپ سے کچھ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہے قرآن، سمجھو۔ یہی انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیوں کہا یہ کہ آگے جواب قرآن نے دینا ہے، مگر توجہ کرو کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ پھر قرآن نے آگے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں بھی اسی طرح انداز اختیار کیا گیا کہ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے۔ اب سنو، صرف چند آیتوں میں قیامت کا نقشہ کیسے بیان کیا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ فرما رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ جب آدمی ہوں گے جیسے پتنگے پھیلے ہوئے۔ پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پتنگے، وہ آپ لائٹ جلائیں تو ان کو ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، گر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی پتنگوں کی، گر رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا پھیلے ہوئے، کسی کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا کدھر جانا ہے، اتنا دل پر خوف ہوگا۔ اور سنو، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، ان کا کیا حال ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قرآن کہتا ہے یہ جو پہاڑ ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو، کبھی آپ نے رضائی بناتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ تو رضائی بنانے والے ہوتے ہیں، وہ جب رضائی بنانے کے لیے اون کو ڈنڈا مارتے ہیں تو اون اڑتی ہے نا، روئی اڑتی ہے، کہہ رہے جیسی روئی اڑ رہی ہے نا، قیامت کے دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ کیسا زلزلہ ہوگا، کیسا خوف ہوگا کہ بندے دوڑ رہے ہوں گے، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ یہی خوف کافی تھا قیامت کی، اگر یہی ہولناکی ہوتی تو کافی تھا، مگر قرآن کہتا ہے ابھی سنو، اس کیفیت میں تم سے سوال ہوں گے، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ میں اور آپ کبھی گرمی یا پریشانی سے گھر آئیں، پسینہ بہہ رہا ہو اور گھر والے سوال کرنا شروع کر دیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کیا، دن کیسا گزرا، 4-5 سوال ایک ساتھ کر لیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی سوال نہ کرو، دیکھ نہیں رہے میری کیفیت کیسی ہے، ابھی تھوڑا پانی پیوں گا، سانس لینے دو پھر بات کریں گے۔ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پہاڑ بھی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے نا، اس کیفیت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تم سے سوال کیے جائیں گے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قرآن کہتا ہے اس دن جس کی تولے بھاری ہو گئی، جس کے نامہ اعمال نیکیاں زیادہ نکلی، وہ تو چین میں ہوگا، عیش میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وہ نیچا دکھانے والی گود میں عذاب میں ہوگا۔ پھر قرآن سوال کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا یہ حاویہ کیا ہے؟
پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ اگین وہی انداز، پھر توجہ، غور کرو، قرآن پھر خود ہی جواب دے رہا ہے، نارن حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی۔ یہ چند آیتیں ہیں، کتنی دیر لگی؟ 2 منٹ، 4 منٹ، پورا قیامت کا معاملہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو بڑی گھبراہٹ ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو پیسوں کی نہیں، پراپرٹی کی فکر نہیں ہوگی، بچوں کی فکر نہیں ہوگی، نفسی کا دور ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے، اور اس کیفیت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ اور سنو، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا، مزے کرے گا، عیش کرے گا، اور جس کے اعمال کم ہو گئے نا، وہ ایسی آگ میں جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر مجھے سچ بتاؤ، یہ ترجمہ مجھے یاد ہوتا اور امام صاحب یہی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے، دل نماز میں نہ لگتا، قیامت کا نقشہ ذہن میں نہ آ جاتا۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، اس دن قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا، اس دن قرآن سے محبت اور بڑھ جائے گی، قرآن آپ کو خود سکھا رہا ہوگا، خود آپ کی لائف بہتر ہو رہی ہوگی۔ تو میں آج 2 پیغام لے کر آیا ہوں۔ ایک، قرآن سے دوستی، قرآن کے بغیر زندگی نہ گزارو۔ آؤ آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہے نا دعوت اسلامی؟ آپ بیزی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں نہیں آ سکتے، کمال دیکھو دعوت اسلامی کا، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آن لائن قرآن پڑھانا شروع کر دیا کہ اپنی آپ جناب گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھیں، آن لائن پڑھ لیں، تھوڑی سی فیس آپ سے لیں گے، آپ کی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ کو قرآن پڑھائیں گے، صبح شام رات جب آپ کے پاس ٹائم ہے آن لائن پڑھ لیں۔ دوسرا پیغام جو میں نے سورہ قارعہ تلاوت کی ہے، سوچ لو کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے؟ جو روز نمازیں قضا کر رہا ہے، جو روز جھوٹ بول رہا ہے، جو معاذ اللہ حرام کما رہا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو جوا کھیل رہا ہے، جو بدکاریاں کر رہا ہے، جو انٹرنیٹ پر جا کر بے پردہ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، یا گندی گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی کو خود چیک کر لو نا کہ ہر گزرنے والا دن میری جو بک آف ڈیڈ ہے، اکاؤنٹ ہے نا ہمارا، نیکیوں کا بڑھ رہا ہے یا گناہوں کا بڑھ رہا ہے؟ اگر گناہوں کا بڑھ رہا ہے تو رک جاؤ، توبہ کر لو۔ میرے اعمال کی اصلاح